بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو دلائل نبوت کے تحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی اور مستقبل کی خبروں سے متعلق جاری ہے۔ آپ کی نبوت کا ایک بہت بڑا نشان اور پہلو یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی بات بیان تو دور، جو آپ نے خبریں دی مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں، اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے یہ کہی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات غلط ہو، اس میں حقیقت کے خلاف معاملہ ہو۔ یہ صرف اہل ایمان کا عقیدت کی بنیاد پر اندھا بے دلیل عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واضح سچائی اور حقیقت ہے جو بار بار ظاہر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی، اور جیسے جیسے زمانہ اور تاریخ کا سفر آگے بڑھتا رہا ویسے ویسے آپ کی خبریں حق اور واقع کی شکل میں نمودار ہوتی رہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کچھ باتیں جو آپ نے اپنے زمانے میں بیان کی تھی، ان کا تذکرہ پچھلے درس میں جاری تھا، اور سرسری طور سے صحیح بخاری کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس کا علامہ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں ذکر کیا، اور اختصار میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے صرف اتنا کہا وَذِكْرُهُ قَتْلَ امیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیہ کے قتل کیے جانے کا ذکر کرنا۔ ایک شخص زندہ ہے، سردار ہے، قوت والا ہے، مکہ کے حرم میں رہ رہا ہے، کفار و مشرکین مسلمان تو چھوڑیے، کفار بھی اس حرم میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ وہاں رہنے والا ایک سردار، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ امیہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اور جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سلسلے کی دو تین روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بدر کی قید سے، فدیے سے رہا ہونے کے بعد آپ نے یہ کہا تھا، اور جو دوسری روایت جو زیادہ مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ہاں، اس میں یہ ہے کہ مکہ میں آپ نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، چنانچہ بخاری کی حدیث ہے، معاف کیجئے گا، یہ امیہ کے بھائی کے قتل کی بات ہے جو میں نے پہلے دو روایتوں کا تذکرہ کیا۔ امیہ کے قتل کا بھی تذکرہ آپ نے کیا، اس کا واقعہ تھوڑا مختلف ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ان کی بخاری کی ہے، اور وہ جو میں نے واقعے کی سیرت کی بات کہی وہ دلائل النبوہ وغیرہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ معاملہ جو تمہید کے طور پہ میں نے بیان کیا وہ ان کے متعلق بالکل درست ہے کہ مکہ کی زندگی گزار رہا ہے، ایک سردار ہے، طاقتور آدمی ہے، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نقل کی گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدث عن سعد بن معاذ، حضرت ابن مسعود نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے ایک ممتاز شخصیت، سردار، ہاں، حضرت سعد بن معاذ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ کانا صدیقاً لأمیہ ابن خلف، کہ یہ حضرت سعد بن معاذ امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ جاہلیت میں ایک دوستی چلی آ رہی تھی، امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سرداروں میں سے۔ وکانا امیہ اذا مر بالمدینہ نزل علی سعد وکانا سعد اذا نزل بمکہ نزل علی امیہ، کہ امیہ جب مدینہ سے گزرتے تو سعد کے ہاں اترتے، مہمان بنتے، اور جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے تو وہ امیہ کے ہاں مہمان ٹھہرتے، وہاں قیام کرتے۔ وکانا امیہ کہہ رہے ہیں کہ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ،
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، انطلق سعد معتمرا، تو اس کے بعد سعد جو ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ گئے، فنزل علی امیہ بمکہ، چنانچہ مکہ میں امیہ کے یہاں نزول کیا، یعنی وہاں ٹھہرے، قیام کیا۔ ہاں، فقال لأمیہ، تو انہوں نے امیہ سے کہا، انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی ان اطوف بالبیت، مجھے خلوت کا ایک موقع دیجئے، ایک ساعت دیجئے، یعنی مطلب مجھے تنہا چھوڑ دیجئے تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ چنانچہ یہ ان کے ساتھ میں حضرت امیہ، حضرت سعد اور امیہ، یہ دونوں نصف النہار کے قریب گھر سے نکلے، ہاں، عمرے طواف کی غرض سے۔ فلقیہما ابو جہل، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فقال یا ابا صفوان، تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو صفوان، امیہ سے کہا کہ من ھذا معک، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو فقال ھذا سعد، انہوں نے جواب دیا کہ یہ سعد ہے۔ سن کر ابو جہل کہتا ہے، الا اراک تطوف بمکہ آمنا، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطرے کے طواف کر رہے ہیں؟ وقد آویتم الصبات، جبکہ تم لوگوں نے بے دین لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ مراد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ، کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے ہیں تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، ہاں، اور ان کے لیے بے دینی کا لفظ استعمال کرتے تھے، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر کہتے تھے بے دین ہو گئے، جبکہ وہ اصل میں دیندار ہوتے تھے۔ تو تم نے ان صبات کو، ہاں، بے دین ہو جانے، سابی ہو جانے والے لوگوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہے۔ وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ان کی مدد اور اعانت کر رہے ہو۔ اما واللہ لولا انک مع ابی سفیان ما رجعت الی اہلک سالما، ابو جہل دھمکی دے رہا ہے حضرت سعد کو کہ سنو، اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہیں ہوتے، امیہ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹ۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرد مومن اور بہادر شخصیت تھی، سردار تھے، چنانچہ وہ خاموش نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ، اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ روایت میں ہے کہ سعد نے ان سے کہا ورفع صوته علیہ، اور ان پر حضرت سعد کی آواز بلند ہو گئی، اما واللہ لئن منعتنی ھذا لامنعنک ما هو اشد علیک منہ۔ سنو ابو جہل، ہاں، ابو جہل کا نام نہیں لیا، کہا کہ اگر تم نے مجھے اس سے روک دیا، یعنی طواف کرنے سے، مکہ آنے سے تم نے اس سے روک دیا، تو میں تم کو ضرور اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ سخت اور بڑی بات ہوگی۔ کیا مطلب تھا؟ طریقہ کا علی المدینہ، یعنی مدینہ کے راستے پہ گزرنے سے تم کو روک دیا جائے گا، ہم روک دیں گے، کیونکہ شام کا سفر کرنے کے لیے ان کو مدینہ کے کاروانی راستوں سے ہی گزرنا پڑتا تھا، اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہاں، جیسا کہ غزوہ بدر کی وجہ بننے والا جو قافلہ تھا وہ اسی راستے سے گزرا۔ بہرحال فقال له امیہ، چنانچہ امیہ نے، جو ان کے میزبان تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی، کہ سعد تم ابو الحکم، ابو جہل کو وہ لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، ابو الحکم پر اپنی آواز بلند نہ کرو، وہ اس وادی کے، اہل وادی کے سردار ہیں، تو یہ سردار ہیں، یہاں کے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، ان پر آواز بلند نہ کرو۔ تو حضرت سعد نے پلٹ کر امیہ کو خطاب کیا اور کہا کہ فقال سعد دعنا عنک یا امیہ، تم تو، اے امیہ، تم تو چھوڑو، ہاں، تمہارا معاملہ، فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، انہم قاتلوک، کہ وہ لوگ، یعنی مسلمان، تم کو قتل کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد عمرے کے لیے مکہ آئے ہوئے ہیں، مکہ حرم ہے، اور جس درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں اس وقت یہ مشرکین اور ان کفار کی سرداری چل رہی تھی، قوت و طاقت تھی، مالی اعتبار سے بھی امیہ جو ہے بہت مضبوط انسان تھا، ہر اعتبار سے دیکھیے تو جس وقت حضرت سعد یہ قول اور یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سنا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس وقت کوئی اس طرح کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی موت ہوگی۔ چنانچہ اس نے سوال کیا پلٹ کر، قال بمکہ، وہ مجھے مارنے والے ہیں تو کیا مکہ میں؟ قال لا ادری، حضرت سعد نے کہا کہ میں نہیں جانتا،
میں نے اللہ کے رسول نے جتنی خبر دی وہ بتایا، کہاں ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، اب غور کیجئے کہ اس بات کو سن کر امیہ بڑا سخت خوف اور دہشت میں مبتلا ہو گیا، گھبرا گیا، پوری طرح گھبرا گیا۔ فلما رجع، اب غور کیجئے کہ کفار مکہ میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا انکار کر کے کافر ہے، ایمان نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبر کو سن کر خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو گیا، انتہائی شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ گویا کفر اور شرک میں مبتلا ہونے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور مخالف ہونے کے باوجود ان مکہ والوں کو، کافروں کو یقین تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آگے ہم پڑھیں گے، اور ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ ان کا یہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہے تو یہ ہوگی۔ گویا دل کی گہرائیوں میں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے یا وہی ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی تائید ہے، تصدیق ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، میرے مبعوث کردہ سچے رسول ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی تائید اور تصدیق نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جھوٹے مدعیان نبوت کے تعلق سے بالکل صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ صرف اس پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سچے رسول کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کچھ جھوٹی باتیں باندھ لیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم داہنے جانب سے ان کو پکڑ لیں گے اور پھر ان کی رگے جہاں کو کاٹ دیں گے، پھر کوئی تم میں سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ سچا رسول اگر جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، دھمکی دی اور عذاب کی دھمکی دی۔ اگر کوئی جھوٹا رسول جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کہی ہوئی باتوں کو ویسے ہی واقع ہونے دے گا جیسا اس جھوٹے نے کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جھوٹے دعوائے نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی پیشین گوئیاں اور ان کی خبریں آپ کو بالکل واضح طور سے نظر آئے گا کہ جو وہ کہتے ہیں اس کے الٹ اور اس سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں، جھوٹے مدعی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعووں اور ان خبروں کی جیسا آپ نے بیان کیا ویسا ہی ہونا آپ کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ چنانچہ اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیہ نے سوال کیا، امیہ نے سن کر گھبرا گیا، پھر اس کے بعد امیہ کہتے ہیں فقل تو وہ اپنے امیہ جب اپنے گھر لوٹا تو اس نے کہا یا ام صفوان الم ترى ما قال علی سعد، اے ام صفوان، اپنی بیوی سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا، تم جانتی ہو کہ مجھ سے سعد نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ تو جواب دیا کہ زعما، ان کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ ان محمدن اخبرہم انہم قاتلیہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ فقلت لہ بمکہ، تو میں نے ان سے پوچھا کیا مکہ میں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تب امیہ نے کہا، اس کے بعد امیہ نے کہا واللہ لا اخرج من مکہ، اللہ کی قسم میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں۔ گویا اپنی سیفٹی، اپنے تحفظ کے لیے وہ یہ جو ہے عزم کر رہا ہے۔ فلما کان یوم بدر، لیکن جب بدر کا موقع آیا، بدر کا دن آیا، استنفر ابو جہل الناس، ابو جہل نے لوگوں کو کے لیے اعلان کیا، استنفرا نفیر کے لیے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے نکلو۔ ہاں، قال ادرکوا عیرکم فکرہ امیہ ان یخرج، تو ابو جہل نے کہا کہ اپنے قافلے کو، جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو بچاؤ۔ ہاں، امیہ نے نکلنے کو ناپسند کیا، اس کا ارادہ نہیں ہوا۔ چنانچہ ابو جہل اس کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابو صفوان، انکا متی ما یراک الناس قد تخلفت وانت سید اہل الوادی، اگر آپ لوگوں کو جب لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ پیچھے رہ گئے، اس جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، شامل نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ آپ اہل وادی کے سردار ہیں،
آپ کو جب لوگ دیکھیں گے تو تخلف معک، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی پیچھے رک جائیں گے۔ ابو جہل برابر ان سے اصرار کرتا رہا، ان کو کہتا رہا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اما اذا غلبتنی، امیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تم مجھ پر غالب آ ہی گئے ہو، مجھ سے اپنی بات کو منوا لیا ہو، فواللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، تو اللہ کی قسم میں مکہ کے سب سے زیادہ تیز رفتار اور اچھی نسل کے اچھے گھوڑے کو، تیز رفتار گھوڑے کو خریدوں گا اور اس پر چلوں گا۔ پھر ثم قال امیہ، پھر امیہ نے کہا یا ام صفوان جہزینی، اے صفوان کی ماں اپنی بیوی سے کہا کہ میری تیاری کرو، میرے سامان پیک کرو، سامان باندھ دو، تیاری کرو۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو صفوان، کیا تم سے جو یثرب کے بھائی نے تم سے کہا تھا، یعنی حضرت سعد، تمہارے یثربی بھائی یعنی مدینہ کے بھائی حضرت سعد نے جو بات تم سے کہی تھی، کیا تم اسے بھول گئے؟ تو امیہ نے کہا نہیں، میں نہیں بھولا، لیکن ما اريد ان اجوز معهم الا قریبا، میرا ارادہ بس اتنا ہے کہ کچھ دور تک، قریب کے کچھ دور تک میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن جب امیہ گھر سے نکلا تو کوئی بھی مقام پر جب پڑاؤ ڈالا جاتا، قیام کیا جاتا، تو اس منزل پر وہ اپنے اونٹ کو جو ہے باندھ دیتے۔ گویا اشارہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوشش تھی کہ وہاں سے وہ لوٹ آئے، لیکن برابر وہ چلتا رہا یہاں تک کہ بدر پہنچ گیا، بدر کی جنگ میں شریک بھی ہوا۔ فلم یزل بذالک، تو اسی کیفیت اور حالت میں رہا، بدر پہنچ گیا، حتی قتلہ اللہ عز وجل ببدر، یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے اسے بدر میں قتل کر دیا مسلمانوں کے ہاتھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ میں پھر سے عرض کروں کہ پورے واقعے میں آپ غور کریں، اس پس منظر میں جائیں اور دیکھیں تو اس وقت، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صفوان کو ابو جہل کے سامنے، خود ابو جہل بھی سن رہا ہے، یہ بات بتائی گئی امیہ کو، اس وقت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہاں، مکہ میں رہتے ہوئے یہ خبر سننے کے باوجود، لیکن ویسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہاں امیہ کے قتل کے بعد وَأَخِيهِ اُبَيْ، اسی طرح اس کے بھائی ابی، امیہ بن خلف کا واقعہ بھی ہم نے سنا، اس کا بھائی ابی بن خلف، اس کے قتل کی بھی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی۔ یہ ان کے بارے میں نے ابھی جو پہلے کہہ دیا تھا کہ دو تین قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدر کے قیدیوں میں سے جب اس کو رہا کیا جانے لگا، تو اس وقت یہ تو امیہ تو بدر میں ہی قتل کر دیا گیا، ایک روایت کے مطابق یہ قیدیوں میں سے تھا، فدیہ دینے کے بعد چھوٹا، اور اس کے بعد اس نے دھمکی دی۔ اور ایک دوسری روایت میں جس کو ہم یہاں میں کچھ تفصیل سے پیش کروں گا کہ یہ ہے کہ مکہ میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات کہی۔ چنانچہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانا ابی بن خلف اخو بنی جمح، کہ ابی بن خلف بنو جمح کا شخص تھا، ان کا بھائی تھا، قد حلف وهو بمکہ، مکہ میں اس نے یہ قسم کھائی کیا، لا یقتلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یقینی طور پر قتل کرے گا، یعنی اس نے اپنے اس عزم کا ارادہ کیا کہ میں ضرور قتل کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فلما بلغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اس قسم کا علم ہوا، آپ کو پہنچی، تو جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل انا اقتلہ انشاء اللہ عز وجل، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ نہیں، بلکہ انشاء اللہ میں اسے قتل کروں گا۔ فاقبل ابی مقنعا فی الحدید، پھر بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ ابی جو ہے وہ لوہے میں ڈھکا ہوا، لوہا پوش بن کر، زرہ پوش بن کر آیا۔ یہ کس موقع کا معاملہ ہے؟ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں یہ آیا، اور واقعات بعض سیرت کی کتابوں میں کچھ تفصیل سے بھی آتا ہے کہ اس نے آ کر چیلنج بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آواز لگا کر آپ کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، لا نجوت ان نجا محمد، میں نہیں بچوں گا اگر محمد بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے گویا دعویٰ کیا میدان جنگ میں، احد میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ دوسرے الفاظ میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا۔ فحمل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید قتلہ، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا آپ کے قتل کے ارادے سے،
قتل کو چاہتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوا. فاستقبلہ مصعب بن عمیر من بنی عبد الدار. چنانچہ اس کے مقابل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے جو بنو عبد الدار میں سے تھے. یقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ، اپنے آپ کو بیچ میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے مصعب بن عمیر بیچ میں آ گئے. فقتل مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے. وابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترقوۃ ابی بن خلف من فرجۃ بین سابقۃ الدرع والبیضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زرہ کا جو گلے کا حصہ اور اوپر جو خود کا حصہ ہے اس کے درمیان دیکھا کہ ایک ترقوا یعنی اس کا جو حلق کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کا حصہ نظر آ رہا ہے. ایک فرجہ، ایک شگاف ہے دونوں کے بیچ میں جس میں اس کے حلق کا کچھ حصہ اور یہ ہڈی نظر آ رہی ہے، ہنسلی کی ہڈی کہہ لیجئے، نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطعنہ فیہا بحربتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی ایک تیر کے ذریعے سے اس میں اس کو صرف زخم لگا دیا، یعنی اس کو نیزہ مارا. یہاں واقعہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے وہ نیزہ لیا اور صحابہ کرام جو بیچ میں آ رہے تھے ان کو ہٹایا، کہا کہ سب ہٹ جاؤ، اور پھر اس کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور وہ پورا کا پورا لوہے سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لوہے کے بیچ میں جو خود کا کی کڑیاں یا گلے کے تک حصہ تھا اور نیچے جو زرہ کا آخری سرا تھا، ان دونوں کے بیچ میں ایک گلے کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا. آپ نے جب وہ مقابل آیا تو اپنے حربے، اپنے نیزے کے چھوٹے تیر یا نیزے کی طرح ایک ہاتھ میں چیز لے رکھی تھی آپ نے، نیزہ لے رکھا تھا چھوٹا، اس کے ذریعے سے صرف اس کی گردن میں ہلکا سا نشان یا حملہ کر دیا. فوقع ابی عن فرسہ، چنانچہ اس زخم کے لگنے پر ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا. ولم یخرج من طعنتہ دم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو چوٹ دی تھی، زخم لگایا تھا، اس سے خون بہا نہیں. فاتاہ اصحابہ فاحتملوہ، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھاگ آیا، انہوں نے اسے اٹھا لیا. وہو یخور خوار الثور، جبکہ وہ بیل کے ڈکارنے کی طرح ڈکار رہا تھا، یعنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیخ چلا رہا تھا، بیل کے ڈکارنے کی جیسی آواز اس سے نکل رہی تھی. فقالوا ما اجزعک، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے یہ جزا فضا میں مبتلا کر دیا، یہ تکلیف میں مبتلا کر دیا. کہا انما ہوا خدش، یعنی ساتھیوں نے کہا کہ تم کس چیز سے چلا چیخ رہے ہو، پریشانی کے شکار ہو رہے ہو، یہ تو ایک معمولی سی چوٹ ہے، ہلکا سا وہ لگ گیا ہے. بعض روایتوں میں لوگوں نے کہا کہ اتنی چوٹ تو ہمارے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے تو وہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں. تو جواب میں اس نے کہا فذکر لہم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن خلف کافر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، مقابلہ کیا، واپس جا رہا ہے. اب اس کے بعد کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا کہ تم کو یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ انا اقتل ابیا، کہ میں ابی کو قتل کروں گا، میں ابی کو قتل کروں گا، یہ انہوں نے کہا تھا نا، آج مجھے کر دیا. یہاں وہ جملہ نہیں ہے لیکن سیاق یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، وہ کر گزرے. گویا کافر، مخالف، دشمن، منکر ہونے کے باوجود انہیں یہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہے تو یہ ہو گیا، وہ ہو کر رہے گا. قال والذی نفسی بیدیہ، اس نے یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان ھذا الذی بی باہل ذی المجاز لماتوا اجمعون، اگر وہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے، جو مجھ کو ابھی تکلیف لاحق ہوئی ہے، اگر وہ اہل ذیل مجاز، ان لوگوں کے درمیان، ذیل مجاز کے تمام لوگ، ایک پوری بستی کے، ایک پورے علاقے کے لوگوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں گے. فمات الی النار، چنانچہ وہ جہنم رسید ہوا، مر کے جہنم کی طرف گیا. سیرت کی عام کتابوں میں ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے الجواب الصحیح میں مفصل بھی ہے. اس کے علاوہ طبقات ابن سعد اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس واقعے کو نقل کیا، لیکن اس کا جو پہلا سیاق ہے اس میں وہ سیاق میں یہ ہے کہ غزوہ بدر میں قید سے نکلنے کے بعد اس نے کہا تھا. بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے قصۃ عمیر و صفوان، علامہ ابن تیمیہ نے جو
شیخ محمد بن عبد الوہاب نے واقعہ ذکر کیا اور انہوں نے صرف تذکرہ کر دیا شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات طیبہ میں غیب کی جو سچی خبر بیان کی، اس میں سے ایک واقعہ عمیر اور صفوان کا بھی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ امام بہقی نے دلائل میں موسیٰ بن عقبہ سے کتاب المغازی میں ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ سے لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین میں سے جس کو مار ڈالا، قتل کیا، یعنی جن کا انجام ہونا تھا ہو گیا۔ اقبل عمیر بن وہب الجمحی، تو عمیر بن وہب الجمحی آئے یہاں تک کہ صفوان بن امیہ کے پاس حجر یعنی حتیم میں بیٹھ گئے۔ فقال صفوان، چنانچہ صفوان نے کہا قبح لک العیش بعد قتل بدر، کہ زندگی بدر کے مقتولین کے بعد بڑی بے کیف بے مزہ ہو گئی، اب اس میں کوئی لطف باقی نہیں رہا، زندگی میں کوئی لطف اور لذت نہیں رہی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں صحیح بات ہے، اجل واللہ ما فی العیش خیر بعدہ، اللہ کی قسم ان کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی اور کوئی اچھائی، کوئی مزہ رہا ہی نہیں۔ ولولا دین علی لا اجد له قضاء، صفوان کہہ رہا ہے، یہ عمیر کہہ رہے ہیں، عمیر بن وہب، کہ اللہ کی قسم اور اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، لا اجد له قضاء، جس کی ادا کرنے کی میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا قرض ادا کر سکوں، وعیال لا ادع لهم شیئا، اور میرے کچھ اہل و عیال بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، کہ ان کا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو ان کے پیچھے کچھ چھوڑ جاؤں، میں ان کے لیے کچھ چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی لرحلت الی محمد فقتلتہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرتا اور انہیں قتل کر دیتا۔ ام ملأت عینی منہ، اگر میری دونوں آنکھیں ان کو بھر کر دیکھ لیں، جی بھر کر، تو میں جو ہے ان کو قتل کر دوں گا۔ فإن لی عنده علہ اعتل بہا، کیونکہ میرے پاس ایک وجہ، ایک بہانہ ہے جس کو میں ان کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اقول قدمت علی ابنی ھذا الاسیر، میں ان سے یہ کہوں گا، ان کے پاس جب جاؤں گا تو ان کے پاس جانے کے لیے میرے پاس عذر اور بہانہ ہے کہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا تمہارے پاس قیدی ہے، میں اسے چھڑانے آیا ہوں، میں اسے چھڑانے۔ صفوان عمیر بن وہب کے بیٹے وہب ابن عمیر یہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، تو کہا کہ میں اسے چھڑانے آیا ہوں، اس بہانے سے اگر میرا سامنا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ففرح صفوان بقولہ، صفوان ان کی اس بات سے بڑا خوش ہوا اور کہا علی دینک، تمہارا قرض مجھ پر ہے، اور تمہارے عیال کہہ رہے ہیں کہ اسوۃ عیالی فی النفقہ، میرے اہل و عیال ہی کے جیسے ہوں گے نفقے اور خرچ کے معاملے میں، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اہل و عیال اس سے محروم ہوں، میرے گھر والے، میرے بچے جو پائیں گے وہ تمہارے بچوں کو بھی میں دوں گا۔ فحملہ صفوان وجہزہ، چنانچہ صفوان نے ان کو اس بات پر ابھارا، تیار کر لیا اور ان کے لیے تیاری شروع کر دی، سامان وغیرہ تیار کر دیا، اور عمیر کی تلوار کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو اچھی طریقے سے تیز دھار لگائی جائے، سیکل کیا جائے، دھار دی جائے اور اس کو زہر بھی پلا دیا جائے۔ ان کی تلوار بھی تیار کی جانے لگی۔ عمیر نے صفوان سے کہا کہ اکتمنی ایامن، کچھ دن مجھے تم یہ چھپا کر رکھو، خاموش رہو۔ چنانچہ عمیر چلے یہاں تک کہ مدینہ آئے، مسجد نبوی کے پاس وہ اترے اور اپنے سواری کا جو ہے وہ سواری کو باندھنے لگے، اس کی لگام کو، اور تلوار لی اور اپنے گلے میں ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب، جبکہ وہ انصار کے ایک جماعت میں، ایک نفر میں موجود تھے اور غزوہ بدر میں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعام کیے اور ان کی مدد فرمائی، جو انہوں نے دیکھا، جب انہیں عمر نے دیکھا اور اس کے ساتھ تلوار بھی دیکھی تو اس پر وہ ڈر گئے، یعنی ان کو اندیشہ لاحق ہوا اور کہا کہ اندکم الکلب ھذا عدو اللہ، تمہارے پاس
کتا ہے، یہ کتا اللہ کا دشمن آیا ہوا ہے، الذی حرش بیننا یوم بدر وحرضنا للقوم، یہ اس نے ہمارے درمیان بدر کے دن جو ہے تحریش اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر کہا ثم قام عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ابھی یہ باہر ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں گئے اور کہا کہ یہ عمیر بن وہب ہے، مسجد میں اپنی تلوار لٹکائے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اپنے گلے میں تلوار ڈالے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اور یہ فاجر غادر، فاجر گنہگار ہے اور غادر غدر والا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس کسی معاملے میں اس پر بھروسہ مت کیجئے گا، اس پر جو ہے اعتماد نہ کرے، لا تأمنہ علی شیء، کسی معاملے میں اس پر اعتماد نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ علیہ، ان کو میرے پاس لاؤ۔ فخرج عمر باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ ثم یحترس من عمیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمیر کے مقابلے میں نگرانی کریں، حفاظت کریں، چوکیداری کریں۔ جب یہ عمیر ان کے پاس آئے تو دیکھنا یہ کہیں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی یا حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنا۔ فاقبل عمر و عمیر، چنانچہ عمر اور عمیر اس کے بعد آئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے۔ ومع عمیر سیفہ، جبکہ عمیر کے ساتھ اس کی تلوار بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سے کہ عمر آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ فلما دنا منہ عمیر، اور اس کو قریب بلایا۔ اب عمیر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو کہا انعموا صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو، بخیر ہو، اور یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا اکرمنا اللہ عن تحیتک، کیا کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری اس تحیہ اور سلام سے بے نیاز کر کے اس سے بہتر دے دیا، اور ہمارے لیے وہ تحیہ مقرر کر دیا جو اہل جنت کا تحیہ ہے، یعنی السلام۔ تو عمیر نے کہا ان عہدک بی بہا لحدیث، میں اس کے تعلق سے نیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدنا اللہ خیرا منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر تحیہ مقرر کیا۔ فما اقدمک یا عمیر، تو اے عمیر تم کو کس چیز نے یہاں لایا، کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا قدمت علی اسیر من عندکم، میں ایک قیدی کے سلسلے میں جو تمہارے پاس بندی بنا ہوا ہے اس کے تعلق سے آیا ہوں، لہذا ہمارے قیدیوں میں سے جن لوگوں نے ففادونا فی اسرائنا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قیدیوں میں سے کچھ لوگوں نے جو فدیہ دے دیا، اب تم جو ہے اہل قبیلہ اور رشتہ دار ہو، فإنکم العشیرۃ والا، آپ تو گھر کے آدمی ہیں، خاندان کے ہیں اور اہل و عیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے، تم قیدی کے سلسلے میں آئے ہو اور فدیے کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہو، تو فما بال السیف فی عنقک، پھر تمہاری گردن میں یہ جو ہے تلوار کیا معنی رکھتی ہے؟ تو عمیر نے کہا قبح اللہ من سیوف، اللہ ان تلواروں کا برا کرے۔ فہل اغنت عنا شیئا، کیا ان تلواروں نے ہم کو کوئی فائدہ دیا، بدر کے دن کام آئی؟ یہاں وہ جملہ بدر کا نہیں ہے لیکن وہی مراد تھا کہ کیا ان تلواروں نے فائدہ دیا؟ انما نسیتہ فی عنقی حین نزلت، جب میں اترا اپنی سواری سے اور اندر آنے لگا تو میں اپنی تلوار کو اپنے گردن میں لٹکا ہوا بھول گیا۔ ولعمری ان لی بہا عبرہ، اور میری عمر کی قسم اس میں تو میرے لیے عبرت ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اصدقنی ما اقدمک، تم سچ کہو کہ تمہیں کس چیز نے یہاں لایا، کس لیے آئے ہو؟ قال ما قدمت الا فی اسیر، تو عمیر نے کہا کہ میں صرف اپنے قیدی کے سلسلے میں ہی آیا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی فماذا شرطت لصفوان ابن امیہ فی الحجر، تو بتاؤ کہ تم نے حتیم میں، حجر میں، کعبہ کے اندر، حتیم کے اندر جو تم نے صفوان ابن امیہ سے کیا شرط باندھی تھی، کیا طے کیا تھا؟ یہ سن کر عمیر گھبرا گیا، چونک پڑا اور کہا ماذا شرط لہو، میں نے کیا شرط رکھی تھی، میں نے کیا طے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تحملت لہو بقتلی علی ان یعول بنیک ویقضی دینک، تم نے وہ میرے قتل کا ذمہ اٹھایا تھا اس کے لیے، اس شرط پر، اس بنیاد پر کہ وہ تمہارے بیٹوں کی جو ہے کفالت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اور تمہارے قرض کو ادا کر دے گا۔ واللہ تعالی حائل بینک و بین ذلک، حالانکہ تمہارے اور اس کام کے درمیان اللہ تعالی رکاوٹ ہے، یعنی تم میرا قتل نہیں کر پاؤ گے۔
ہاں قال عمیر، یہ سننے کے بعد عمیر نے جھٹ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، کیونکہ اب یہ خود تجربہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ کننا یا رسول اللہ نکذبک بالوحی وبما یأتیک من السماء، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو وحی کے بارے میں اور جو آپ آسمان کی خبریں لاتے تھے اس کے بارے میں آپ کو جھٹلاتے تھے۔ وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ صفوان فِي الْحِجْرِ، اور یہ بات جو آپ نے تذکرہ کی یہ تو بس میرے اور صفوان کے بیچ حتیم میں ہوئی تھی، کوئی تیسرا اس سے واقف ہی نہیں تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آپ نے جیسا بیان کیا ویسا ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن اس پر کوئی بھی شخص میرے اور اس کے علاوہ، صفوان کے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ فَأَخْبَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، تو اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بات بتا دی، اس کی خبر دے دی۔ فَآمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چنانچہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس جگہ پہنچایا، اس راستے پر چلایا۔ الحدیث کہہ کے آگے ختم کیا۔ یہ اس روایت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفتگو جو صرف دو لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے، اس کو ہو بہو اس صاحب معاملہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اسے بھی اس بات کا یقین ہے کہ جب آپ نے بیان کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا آج کے اہل قبور کی طرح کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، ان کو یہ یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، تبھی تو آپ بتا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر فوراً آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اور آپ توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی دے کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ایمان اور ہدایت سے نوازے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔